لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماصر الباقرية والباصر الجعفرية والعلوم الخاتمية والحجج الرسمية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة يا صاحب الزمان. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس مالک کائنات کے لیے ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہر عمل اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے اور نعمت ہے. مجلس کی ابتدا امام سجاد علیہ السلام کی دعائے تزلزل سے میرا وعدہ تھا کہ میں 5 دن آپ کے درمیان اسی دعا سے مجلس کی ابتدا کریں گے اور خداوند عالم کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ولایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل میں نے ایک جملہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا آپ کے درمیان بیان کیا تھا. اگر آپ تسلسل سے دیکھیے گا تو اس دعا کا 8واں جملہ تھا جو کل کی مجلس میں نے بیان کیا تھا. لیکن آج کا جب آپ سلسلے وار جملہ دیکھیے گا تو اگر دعا کے حوالے سے دیکھیے گا تو 4تھا جملہ ہے. امام سجاد علیہ السلام خداوند عالم کی معرفت کراتے ہوئے یوں بیان فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا مولایا انت الدائم وانا الزائل وهل يرحم الزائل الا الدائم. ایک طرف تو انسان کی حقیقت اور ایک طرف خداوند عالم کی معرفت. فرماتے ہیں مولایا مولایا، اے میری پروردگارہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مجھے حیات اور موت دینے والے، تو کون ہے؟ تو دائم ہے. دائم کہتے ہیں زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور خدا کی ذات گرامی جب کچھ نہ تھا تب پروردگار عالم تھا. اور مولا فرماتے ہیں پروردگارہ تو کون ہے؟ تو زندہ رہنے والا ہے. وَأَنَا الزَّائِدُ، اور میں کون ہوں؟ زائد یعنی مٹ جانے والا، مر جانے والا، فنا ہو جانے والا. پھر مولا فرماتے ہیں ایک زائل پر، ایک مٹ جانے والے پر، ایک فنا ہو جانے والے پر زندہ رہنے والے کے سوا کون رحم کرے گا. اب آپ سوچیں اگر تھوڑی سی توجہ ہم اس جانب لے کر کے جائیں تو ایک جانب انسان کی حقیقت، ہماری کوئی حقیقت ہے؟ نہ آنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کا اختیار ہے.
اور اللہ کون ہے؟ اللہ قائم ہے، زندہ ہے، پہلے سے تھا، قیامت تک رہے گا۔ ہمارا وجود محدود ہے، ہم 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال زندہ رہ کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن خدا کی ذات گرامی اس طرح سے زندہ اور قائم ہے کہ وہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اس کی ہر صفت زندہ رہنے والی ہے۔ اب میں 2 روایت آپ تک پہنچاؤں گی اگر آپ آمادہ رکھیے گا تو۔ ایک روایت ہے، کتاب ہے بند تاریخ، اس میں ایک جملہ ہے کہ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہوگی نا تو اس میں لکھا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے خدا مانو، اور خدائی کا اعلان کرنے کے بعد کسی سے تو کہتا تھا کہ خدا مانو، کسی سے جبرن خدا کہلواتا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ اللہ نے، آپ مجھے بتائیے گا، سوال میرا ہے، جواب آخری مجلس میں دیں گے، کہ اللہ نے شیطان کو کتنا علم دیا تھا؟ شیطان بھی معمولی ہستی تو تھی نہیں، یہاں جتنی آپ آؤ گے نا آپ ان سے تائید کرا لیجیے گا کہ شیطان کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ نے اسے ایک مرتبہ، ایک منصب، یعنی جب وہ دنیا میں تھا سجدے کرتا تھا تب اللہ نے اسے عرش پر بلایا، جب عرش پر سجدہ کرتا تھا تو خدا نے ایک خاص مقام بنا دیا کہ یہاں بیٹھ کر کے عبادت کرنا، یعنی عبادت کیا ہے؟ انسان کے درجے کو بلند کرتی جاتی ہے۔ لیکن شیطان کے پاس علم کتنا ہے؟ علم بہت تھا۔ اب جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کتاب میں جو جملے ہیں میں بس وہی آپ تک پہنچاؤں گی۔ جب شیطان نے سنا کہ زمین پر کوئی خدا ہے تو شیطان سوچنے لگا کیوں نہ میں جا کر کے اس خدا کا امتحان لوں۔ خدا کا منکر ہے، لیکن جب دربار فرعون میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو انسان میں تبدیل کر دیا اور ایک انسان بشر ہو کر کے فرعون کے دربار کے باہر کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے خدا سے کہہ دینا کہ ایک بندہ ہے جس کی حاجت ہے اور وہ حاجت لے کر کے تمہاری بارگاہ میں آیا ہے۔ اب سپاہی نے جا کر کے فرعون سے کہا کہ کوئی حاجت مند ہے جو دروازے پر کھڑا ہے۔ فرعون نے دروازہ کھولا، آنے والے کو دیکھا اور پوچھا تیرا سوال کیا ہے؟ کوئی حاجت ہے؟ مجھے بتا۔ اس نے کہا میری ایک حاجت ہے، لیکن حاجت بھی بڑی عجیب ہے، اگر تو خدا ہے تو واقعی میری حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب شیطان تھا، اسے تو پتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا، اور یہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو بھی میرے در پر آیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ شیطان نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو لے یہ گریپس انگور لے اور تو اسے سیب میں تبدیل کر کے مجھے کل دے دینا۔ پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے۔ شیطان تھا لیکن دماغ لگایا، اب دے تو دیا اور کہہ کر کے گیا کل آؤں گا اور لے کر کے جاؤں گا۔ روایات یہ کہتی ہے کہ پورا دن گزر گیا، فرعون کو یہ سوچ کر کے ٹینشن ہونے لگی کہ میں اس انگور کو سیب میں کیسے تبدیل کر دوں۔ اگر وعدہ لا شریک ہوتا تو فوراً کر دیتا۔ اب جب دن گزرا اس نے جو وقت بتایا تھا، اب جب وہ وقت ہوا تو یہ خدا پریشان ہو گئے، پسینے پسینے ہو گئے اور اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اگر کوئی دربار میں آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ آج تمہارا خدا کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ جب سپاہیوں نے پوچھا کہ اے خدا تمہیں کیا ہو گیا، تم کسی سے ملاقات نہیں کرو گے، تو کہا تمہارے خدا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج تمہارا خدا کسی سے نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر کے وہ تو ایک بہانہ تھا، جا کر کے لے گیا، لیکن شیطان اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت سے جاتا ہے۔ شیطان نے تقل بات کیا، سپاہیوں نے دروازہ کھولا اور کہا تمہارا خدا کہاں ہے؟ اب شیطان نے جیسے کہا تمہارا خدا کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا کیا بتائیں میرے خدا کی طبیعت خراب ہے۔ تو کہا تمہارا خدا کیسا ہے جو بیمار پڑ گیا؟ جاؤ اور جا کر کے اپنے خدا کو بلا کے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اب جب جا کر کے سپاہیوں نے کہا کہ اے میرے خدا وہ بندہ آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے خدا کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ اب اٹھے تو فرعون اور آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ دراصل بات یہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، ورنہ میں تیرے انگور کو سیب میں تبدیل کر دیتا۔ شیطان نے کہا یہ تجھ سے ہونے والا نہیں ہے، لا مجھے دے میں بتاتا ہوں۔ اس نے انگور کو لیا، اس نے الہی پڑھا، انگور سیب میں تبدیل ہو گیا۔ اب فرعون نے شیطان سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ تو نے یہ کیسے کیا؟ تو کہا مجھے
تو تو نے خدائی کا دعویٰ کیوں نہ کیا؟ تیرے در سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو شیطان نے کہا مجھے پتا ہے جب میں دربار وحدہ لا شریک سے نکالا گیا تھا تو مجھے علم تھا کہ آدم کی اولادوں میں سے کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جو خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرے گی، اور وہ فرعون تو ہے۔ اگر تو واقعی حقیقی خدا ہوتا تو ہم نے جسے خدا مانا ہے، جس سے میری بغاوت ہے، وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، وہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے کہ اگر کہہ دے تو ہو جائے گا۔ تو خدا جھوٹا خدا، وہ جو ہے وہ سچا خدا ہے۔ اگر شیطان اس بات کا اقرار کر رہا ہے تو آپ سوچئے کہ خدا کیسا قائم ہے، کیسا دائم ہے، اس کی ہر صفت موجود رہے گی اور دیکھنے والا ہے۔ اور خدا کیسے دیکھتا ہے؟ تاریخ میں کچھ روایات نقل کی گئی ہے، چونکہ میری مجبوری ایسی ہے کہ میں بغیر حمد خدا کے اپنے موضوع تک پہنچتی ہی نہیں ہوں۔ روایات کہتی ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ رب ہے جس نے، آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا ہوگا نا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ خدا جو ہے وحدہ لا شریک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اب خالی مجھے اونگ اور نیند کا فرق بتائیے گا، اونگ کسے کہتے ہیں اور نیند کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحب علم، اتنا تو جانتے ہوں گے نا کہ اونگنا کسے کہتے ہیں اور نیند کسے کہتے ہیں۔ اونگنا اسے کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیے اور آنکھیں پٹافٹ بند ہونے لگے، کوئی نیک کام کرنے لگے، مثلا مجلس سے اذان میں یہ وقت ویسا ہے جو نیند آتی ہے، تو جب انسان کی آنکھیں بند ہو اور زبردستی کھولی جائے تو اسے کہتے ہیں اونگنا۔ غفلت میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ بیٹھے بیٹھے اکثر چکر سے آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اونگنا۔ اور نیند تو آپ جانتی ہی ہیں، نیند انسان کی آدھی موت کہلاتی ہے۔ خدا وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جب اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اور جا کر کے فرعون کے دربار میں میری توحید کا اقرار لوگوں سے لے لو، اور جب لوگ میری توحید کا اقرار کر لیں تو پھر یہ نہ سوچنا کہ تم سے کون کون بغاوت کرے گا، کیونکہ ظاہر میں جو تم سے بغاوت کرے گا وہ فرعون ہے۔ اس کے بغاوت کا تم انتظار نہیں کرنا، کیونکہ یہ باغی ہو جائے گا، یہ بغاوت کرے گا، لیکن جب بغاوت کرے گا دشمنی کرے گا، امتحان لے گا، ہر امتحان سے موسیٰ تمہیں گزرنا ہے۔ بتانے والی ذات کون ہے؟ پروردگار عالم کی ہے۔ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو جس خدا کو تم مانتے ہو اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن اختیار کائنات نہیں ہے۔ دولت کے بلبوتے پر یہ تمہیں ڈرائے گا بھی، تمہیں دھمکائے گا بھی، لیکن حقیقی میں اگر کوئی خدا وحدہ لا شریک ہے تو وہ رب کائنات ہے۔ کیا تم لوگ اس رب کا کلمہ پڑھنا پسند کرو گے؟ اب جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ میری قوم کو بھڑکا رہے ہیں تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم میرے دربار میں داخل ہو کر کے میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کتنا طاقتور ہے۔ فوراً پلٹ کے پوچھا فرعون نے، اے موسیٰ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے انہیں عصا دیا تھا، لاٹھی تھی، اس کا کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ معجزہ تھا۔ وہ کوئی جادوگر تو تھے نہیں، معجزہ اور جادوگر میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو 3 معجزات عطا کیے تھے، اس میں سے صرف میں ایک بیان کروں گی، عصا موسیٰ کا۔ جیسے فرعون نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو جناب موسیٰ چاہتے تو پلٹ کے کہہ دیتے یہ لکڑی کی لاٹھی ہے، لیکن کہا نہیں یہ میرا معجزہ ہے۔ اب یہ سوچا کہ معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جادو کی ٹیکنیک میرے پاس ہے، جتنے جادوگر میرے پاس ہے تو وہ تو اس لکڑی کو بھی کھا سکتے ہیں۔ مقابلہ کرنے کی تاریخ طے کر دی اور اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ جادوگروں کو بلاتا ہوں، تم میرے جادوگروں سے مقابلہ کرنا، اگر تم جیت گئے تو میری قوم تمہارے حوالے، اور اگر نعوذ باللہ تم ہار گئے تو پھر تم میری خدائی
قبول کرو گے؟ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے۔ دوسرا دن آیا، فرعون کے جادوگر دربار میں پہنچے، جناب موسیٰ دربار میں داخل ہوئے۔ جو تمام جادوگروں کا سردار تھا اس نے جناب موسیٰ کے عصا کو دیکھا اور دیکھ کر کے جناب موسیٰ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے اور یہ خدا کی جانب سے معجزہ ہے۔ یہ کہہ کر کے جناب موسیٰ دربار سے نکل آئے۔ جب نکل آئے تو جو سردار تھا اس نے تمام جادوگروں کو بلایا اور کہا اگر ہمیں موسیٰ سے مقابلہ جیتنا ہے تو جناب موسیٰ کا عصا لانا ہوگا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا ہے۔ جب موسیٰ کا عصا لینے جانا تو دن کی روشنی میں نہ جانا اور دروازے سے بھی داخل نہ ہونا، کیونکہ اگر دروازے سے داخل ہوگے تو موسیٰ کو پتہ چل جائے گا، دن کی روشنی میں جاؤ گے تو موسیٰ دیکھ لیں گے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ کب جائے گا؟ رات کے اندھیرے میں جانا، دیوار کو کود کے جانا۔ اچھا دیوار کو کود کے آتا کون ہے؟ چور ہے نا؟ سچا انسان تو کبھی آئے گا نہیں دروازے سے آئے گا، دیوار سے آئے گا ہی نہیں۔ جناب موسیٰ اسی عصا کو جب سر کے نیچے لگاتے تھے تو وہ تکیہ بن جاتا تھا۔ جناب موسیٰ وہی عصا اپنے سرانے رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ موسیٰ تو سو رہے ہیں لیکن موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا۔ اب تمام جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ سو رہے ہیں۔ اب جادوگروں نے کہا کہ چلو ہم چل کر کے عصا موسیٰ کو لے کر کے آ جاتے ہیں تاکہ ہم مقابلہ بھی جیت جائیں گے، اور جو موسیٰ کہتے ہیں یہ معجزہ تو ہم دربار فرعون میں یہ پروف کر دیں گے کہ جناب موسیٰ بھی نوز باللہ ہماری طرح جادوگر ہے، کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ کے گھر میں کودے، عصا موسیٰ کو اٹھانا چاہا، عصا موسیٰ تبدیل ہوا اژدہے میں، سانپ میں بن گیا، اور جب دوڑایا تو کافی دور تک یہ بھاگے اور آ کر کے کہنے لگے کہ جناب موسیٰ سے مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ موسیٰ تو سو رہے تھے، موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزو، وہ پروردگار عالم جو یقیناً زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے، ہر لمحہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے، جو ہر لمحہ ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ پروردگار عالم ہے، جو ہر لمحہ گر کر کے ہمیں سنبھال لیتا ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق بنائی ہے، ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، اور ہم نے اسے خدا مانا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جو کہ میں اپنے عنوان پر آ جاتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جو وعدہ تھا اس وعدے کو وفا کرتے۔ ولایت فاطمہ زہرا کیوں ضروری ہے؟ کل ہم نے ولایت کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھی کہ ولایت فاطمہ مثل اقرار توحید ہے، جس طرح اور بھی زمانے میں خدا ہے لیکن ان خداؤں کا انکار کر کے جو لا الہ پڑھ لے وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ جس نے لکھا کہ رسول کی اور بیٹیاں تھیں تو کیا تربیت رسول کا انداز یہی ہوتا کہ ایک بیٹی کو بہترین تعلیم دیتے اور 3 بیٹیوں کو تعلیم نہ دیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 بیٹیوں کا انکار کر کے ایک بیٹی کا اقرار کرنا، یہ ہے ولایت فاطمہ زہرا۔ اور یہ رسول کی وہ بیٹی ہے کہ جب ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، روایات کہتی ہے کہ رسول اسلام کی یہ لخت جگر ہے۔ آپ نے روایات سنی ہوگی کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جگر کا ٹکڑا ہے یہ بات میں انشاءاللہ کل نہیں پرسوں کی مجلس میں واضح کریں گے، اور باقاعدہ آپ کسی بھی عالمہ کسی بھی خطیبہ سے پوچھیے گا کہ میری بات اگر غلط ہو جائے گی تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ جگر اور بلد میں کیا فرق ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ روایات یہ کہتی ہے کہ فاطمہ رسول اسلام کے ہاتھوں کی لکیریں جو ہوتی ہے نا اس کا نام ہے،
وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نسل رسول قیامت تک اگر باقی ہے تو وہ صدقہ ہے بی بی فاطمہ زہرا کا. اور رسول اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ میری لخت جگر ہے، پائے جگر ہے، کا سکون قلب ہے. فاطمہ سکون قلب ہے. پھر رسول نے کہا یہی میری زہرا بھی ہے اور فاطمہ میرے انسیہ بھی ہے. ایک دو لقب نہیں ہے جناب زہرا کا. جناب زہرا کے یوں تو اللہ نے 9 نام رکھے ہیں. 9 ناموں کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کروں گی، لیکن رسول نے کہا یہی میری زہرا بھی ہے اور یہی میری انسیہ بھی ہے اور یہ میری فاطمہ میرا سکون قلب ہے. اور پھر کہا اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خدا تم سے راضی رہے تو فاطمہ کو راضی رکھنا. فاطمہ کو جس نے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. پھر فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے فاطمہ کو ناراض کیا. اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب زہرا کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے؟ شفاعت کا حق کسے دیا؟ خدا نے رسول کو. رسول نے جسے شفاعت کا حق دیا ہے وہ ہے ذات فاطمہ زہرا. رسول اسلام نے کہا ہے نا کہ روز قیامت اسی کی شفاعت ہوگی جس سے فاطمہ راضی ہو جائے. شکر پروردگار عالم ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا کہ بی بی چند منٹ کے لیے ہی صحیح لیکن فرش ایام فاطمیہ میں بلا کر کے اس بات کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے اور آپ کے سینے میں، ہمارے اور آپ کے دل میں نور فاطمہ کہیں نہ کہیں منور ہے. یہ جو نور ہے وہ کھینچ کر کے فرش ایام فاطمہ میں لے کر کے آیا ہے. اور پھر فرمایا کہ فاطمہ کی ولایت اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے ولایت علی، جو منزل ولایت علی کی ہے وہی منزل ولایت فاطمہ کی ہے. ولایت فاطمہ کا اقرار مثل توحید مثل ولایت علی ہے. اچھا کیوں ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں ولایت فاطمہ کا اقرار کچھ لوگ دنیا میں تو کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ مقام محشر میں کریں گے. کیوں کریں گے؟ کچھ نعمت ایسی ہے جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے لیکن اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نعمت گناتی ہوں اور آپ مجھے اختیار سمجھائیے گا. اللہ نے نعمت کتنی دی ہے؟ مثلا ہمارے منہ دیے، ناک بنایا، آنکھیں دی، کان دیا، زبان دی، دانت دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، قلب دیا، پیٹ دیا، شکم دیا. ان تمام اعضاء پر کیا ہمارا اختیار ہے؟ اگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری زبان بہت چلتی ہے، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج میری زبان نہ بول کر کے میری ناک بولے، پاسبل ہے؟ نہیں ہے. کان سنتا ہے لیکن آج اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ آج ہم کان سے نہیں سنیں گے، آنکھوں سے سنیں گے، پاسبل ہے؟ اور کان کی فطرت تو یہ ہے کہ اگر آپ ہلکے سے بھی بولیے نا تو وہ فوراً سن لیتی ہے. اس پر کیا اختیار ہے؟ لیکن اقرار سب کرتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ دانت ہے، یہ زبان ہے، یہ ناک ہے. کیا کسی نے اس بات سے انکار کیا؟ نہیں کیا. ایسے فاطمہ کی ولایت ہے. کچھ نعمتوں کا اقرار اللہ میدان حشر میں لے گا. جس نے یہاں کیا اس کے ایمان کو میرا سلام ہے، جس سے خدا میدان حشر میں اقرار کرائے گا. اقرار فاطمہ، ولایت فاطمہ کا اقرار کیسے خدا کرے گا؟ ایک روایت اور بیان کر دیتے ہیں. جب رسول خدا جناب ابو ذر غفاری کو بلائے اور کہنے لگے کہ اے ابو ذر، پروردگار عالم 3 لوگوں پر اللہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے. ابو ذر غفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ ان 3 میں یقین جانیے میں اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ان 3 کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں ایک صفت ہمارے اور آپ کے اندر ضرور موجود ہوگی. 3 لوگ ایسے ہیں جس پر خدا فخر کرتا ہے. ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا پہلا وہ شخص جو صحرا میں اکیلا ہو، اکیلا سفر کر رہا ہو، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی نماز کو اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے. اچھا جو پڑھے لکھے ہوں گے نا الحمدللہ سبھی ہیں. آپ کسی سے بھی پوچھے گا کہ ارکان نماز میں اذان اور اقامت واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے.
واجب تو ہے نہیں، اختیار ہے، اگر ادا کیا جائے تو نیکیوں میں اضافہ ہے، نہیں پڑھتے ہیں تو عذاب نہیں ہے، لیکن بہترین عمل ہے کہ اذان اور اقامت کی جائے۔ اب اللہ اپنے ملائکہ کو عرش اعظم پر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ملائکہ دیکھو میرا یہ کیسا بندہ ہے، یہ اکیلا ہے، یہ تنہا ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی اس نے اذان اور اقامت کے ساتھ نماز کو شروع کیا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اس کے پیچھے میں نے 70,000 ملائکہ کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا ہے اور یہ 70,000 ملائکہ دوسرے دن تک اس کے حق میں توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ فخر کر رہا ہے۔ ابھی فرمایا دوسری صفت ان لوگوں کی ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، مصلی عبادت پر آ جائے اور نماز شب پڑھتے ہوئے اگر نیند کے جھونکے آتے ہیں اور کبھی کبھی ہم مصلی پر سو جاتے ہیں، تب خداوند عالم اپنے ملائکہ کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ واجب نہیں تھا لیکن یہ مصلی سے اٹھ کے آ گیا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اب اسے خدا اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اب اللہ اتنی عزتوں سے نوازے گا، اب اللہ اس کو وہاں سے نعمت دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ابھی فرمایا یہ میرا سب سے مخلص بندہ ہے جس نے اپنی نیند کو قربان کیا، کس کی خاطر؟ فقط قربۃ اللہ، واجب نہیں ہے لیکن فضیلت نماز شب کی اتنی زیادہ ہے کہ شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ نے ایک جملہ حدیث کا ہے نعم الابرار بحار الانوار کا، اس میں بھی ملے گا اور مناصر الاخرہ کی تیسری جلد میں یہ جملہ ملے گا آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز شب پڑھنے والا بظاہر تو اکیلے ہی ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اس نمازی کے پیچھے 7 صف ملائکہ کی لگاتا ہے اور ہر صف میں 1000 ملائکہ ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے کاؤنٹ کر کے بتائیے کتنے ہزار ملائکہ ہو گئے؟ کسی کا تو میتھمیٹکس اچھا ہوگا ہم سے، 7,000 ملائکہ۔ ابھی خداوند عالم کہتا ہے جس نے اپنے مستحبات کو انجام دیا اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، اور جب محبت کا ثبوت دے دیا تب اب چھٹے امام کی روایت ہے اور مولا کہتے ہیں کہ اب پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب اس کے قدم وہاں اٹھیں گے جہاں میں چاہتا ہوں، اب اس کے ہاتھ وہاں دینے کے لیے اٹھیں گے جہاں میں چاہتا ہوں، اب اس کی آنکھیں وہ دیکھے گی جو میں چاہتا ہوں۔ نماز شب پڑھنے والوں کو میرا سلام ہے، آپ چاہیں تو 11 رکعت پڑھ لیجئے اور آپ چاہیں تو 1 رکعت پڑھیے، 1 سے ابتدا کریں گی تو آپ 2 پر آ جائیں گی، جب آپ 2 پر آئیں گی تو جب زندگی میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب آپ 11 رکعت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اتنی آسان نماز کہ آیت اللہ سستانی علی اللہ مقامہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن قضا نہیں کریں، پڑھیے، کیونکہ خدا سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں دے رہا ہے نا وہ ہے چہرے کی نورانیت۔ اللہ چہرے پر گلو دیتا ہے، اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم گلو کی خاطر کتنے ٹھوکر کھاتے ہیں، مہنگے سے مہنگی کریم لگا لیں لیکن گلو آتا نہیں ہے، آئے گا بھی تو چند منٹ کے لیے آئے گا۔ اس گلو سے اچھا ہے کہ پرماننٹ کے لیے گلو آ جائے جو کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ وہ گلو ہمیں ہمارے فیس پہ چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کے دور سے پہچان لے کہ یہ نماز شب پڑھنے والا ہے، اور جب قیامت کے دن پروردگار عالم آواز دے کہ کہاں ہے وہ لوگ جو نماز شب پڑھتے تھے، تو کم سے کم ہم سر فہرست تو نکل کے آئیں تو کہ بارے رہا ہم نے پڑھی ہے، بارے رہا ہم نے ادا کی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے مجھے فخر ہے اس بندے پر جو رات میں اپنی نیند کو قربان کر کے فقط میری خاطر مصلی عبادت پر آ کے رہا۔ اب پھر فرمایا تیسری صفت ان لوگوں کی ہے جو میدان جنگ میں جاگ رہے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزو تیسری صفت ان لوگوں کی ہے جو میدان جنگ میں جائیں۔
مثلا جہاد کرنے جائے اور ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ جب وہ اکیلا پڑ جائے، جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے، تب پروردگار عالم اپنے ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو اس کے دوستوں نے اسے دھوکہ دیا، لیکن اس نے میری راہ میں تلوار کو اٹھائے رکھا اور میری راہ میں دفاع کرتا ہوا قربان ہو گیا۔ میں اس اپنے ملائکہ سے کہتا میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ اور جب اللہ فخر کرتا ہے تو یقین جانیے وہ شخص، وہ صفت اللہ کی قابل توجہ ہے ہمارے لیے عزیزوں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر پروردگار عالم کی ذات ہے نا کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ کتاب ہے سبق آموز احادیث، اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام نے بیان کیا کہ روز قیامت پروردگار عالم ایک گنہگار شخص کو فرشتوں کے حوالے کرے گا اور کہے گا کہ اسے لے کر کے تم اہل محشر سے اسے دوزخ کے جانب لے کر کے جاؤ کیونکہ یہ گنہگار ہے۔ جب ملائکہ ہے تو روایت طولانی لیکن میں مختصر سمجھا کے مجھے ولایت فاطمہ تک آنا ہے، اسی لیے میں پوری راہ ہموار کر رہی ہوں تاکہ اس منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ روایات کہتی ہے کہ وہ شخص جو گنہگار ہے، فرشتے ہاتھ پکڑے ہیں، جا رہا ہے، مڑ مڑ کر پلٹ پلٹ کر کے وہ پیچھے دیکھتا رہے گا۔ جب کچھ دور چلے گا اور پلٹ کر کے دیکھے گا، پھر چلے گا، پلٹ کر کے دیکھے گا، آواز غیبی آئے گی کہ اے میرے بندے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو بندہ کہے گا پروردگارا میں نے تیرے 3 اسم کو پڑھا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ میری تو امیدیں وابستہ تھی تجھ سے کہ اگر میں گنہگار ہوا تو میرا رب تو رحیم ہے، اگر میں خطاوار ہوا تو تو کریم ہے، اور میں اگر میرے نام اعمال میں گناہ ملے تو رحمان و رحیم ہے۔ میرے اللہ میری امیدیں تو تجھ سے وابستہ تھی، آج میری امید میدان محشر میں ٹوٹ رہی ہے۔ پروردگارا میں نے تو گمان کیا تھا کہ تو مجھے بچا لے گا اور تو ہی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ دوزخ میں چلا جا، اور میں نے اتنا اچھا گمان رکھا پروردگارا کیا میں اس لائق نہیں کہ تیری امید حقیقت میں بدل جائے؟ اب اللہ عالم محشر کو مخاطب کرے گا اور کہے گا کتاب کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہے، کتاب میں ہے کہ پروردگار عالم قسم کھا کے کہے گا کہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال یعنی میری عزت و جلال کی قسم ہے، اس نے ہم پر اچھا گمان کیا ہے تو میں اس کے گمان کو حقیقت میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ناممکن تھا لیکن خدا نے ممکن کیا، اس لیے کہتے ہیں اللہ سے امیدیں اچھی وابستہ کریے، گمان لگائیے تو اچھا لگائیے، یہ نہیں کیا اللہ تو مجھے پکڑ لیا، بیماری بھی مجھے، آزاری بھی مجھے، نہیں، اگر دے رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جب آپ کل میدان حشر میں جائیں تو فرشتے کہیں گے گنہگار ہے، نہیں، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میدان قیامت میں آئے تو گناہوں سے دھلا ہوا ہو، پاک و پاکیزہ ہو، تاکہ جب میں اسے پورے صراط سے گزاروں تو عالم محشر فخر کر کے کہہ سکے کہ یہ اللہ کا مخلص بندہ چاہ رہا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے جیسے خدا ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، توسل زہرا ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے، اور کیسے کرتی ہے؟ آپ نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کا نام سنا ہوگا، جو ایران گئے ہیں، انہوں نے ان کے مدرسے وغیرہ کو دیکھا ہوگا، ان کے زندگی کا ایک واقعہ یہ خود نقل کرتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری کہ ایک روز میں رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے عبد الکریم حائری آج سے 3 دن کے بعد تم مر جاؤ گے۔ عبد الکریم حائری آپ خود تو سوچنے لگے کہ یہ کیسا خواب تھا، آج سے 3 دن یعنی آج، کل، پرسوں میں مر جاؤں گے، یہ کیسا خواب ہے؟ پھر سوچنے لگے یہ تو خواب ہے، کوئی حقیقت تو ہو نہیں سکتا۔ ایک دن گزر گیا تو دل اطمینان میں ہو گیا، دوسرا دن گزر گیا تو اب یقین ہو گیا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن جیسے تیسرے کی صبح نمودار ہوئی، گرے
اور جیسے اٹیک آج کے زمانے کا کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک پڑا، اب آج فیسلٹیز ہے کہ آپ لے کر کے جائیے تو ڈاکٹر کو کنڈیشن بتا دے گا، یا تو صحیح ہو جائیں گے یا کوما میں چلے جائیں گے۔ عبدالکریم ہائی کوما میں چلے گئے، پہلو عیال میں دیکھا کوئی سانسیں باقی نہیں ہے، اب لوگوں نے سوچا یہ تو ختم ہو گئے، غسل دیا اور جلدی سے لے کر کے جب مولا حسین کے روضے میں پہنچے تو یہ تو چونکہ سن رہے تھے، سننے کی صلاحیت تھی، اب اہل و عیال رو رہے ہیں کہ اب دفن ہونے کی باری ہے۔ عبدالکریم حائری نے اپنی توجہ کو جناب زہرا کے جانب متوسل کر دیا اور کہا کہ مولا حسین میرا ہاتھ خالی ہے، میں نے آخرت کی تیاری کچھ کی ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنی حیات دیجیے کہ میں آخرت کا سامان تیار کروں پھر میں آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ مولا کیا آپ کی نظر میں جو بھی قدر و منزلت ہے بی بی فاطمہ زہرا کی اسی کا واسطہ ہے کہ مجھے میری حیات کو پلٹائیے۔ بول نہیں سکتے ہیں، اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ زبان سے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، دل سے پکار کے دیکھیے، کیونکہ خدا دل کو جلدی سنتا ہے زبان کے مقابلے میں۔ جب دل سے توسل کیا تو بس ایک مرتبہ عبدالکریم حائری دیکھتے ہیں کہ میرے فائدی کچھ فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور آ کر کے دوسرے فرشتے سے کہنے لگے کہ اس کے جسم سے بیماری کو الگ کرو، اور جو روح ہم قبض کرنا چاہتے تھے اس کی روح کو ان کے جسم میں واپس کر دو، کیونکہ اب جو واسطہ دیا ہے تو وہ کسی معمولی شخصیت کا نہیں ہے، وہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اور حسین ابن علی نے مجھے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے کہ اس نے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، ان کی حیات کو واپس کرو۔ جیسے خدا ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، توسل زہرا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اب میرا سوال جو تھا کہ ولایت فاطمہ کیوں ضروری ہے، کسی نے جب امام علی علیہ السلام سے سوال پوچھا، سوال مولا کائنات سے سوال پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ولایت فاطمہ کیوں ضروری ہے۔ بس 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لیتے ہیں کیونکہ 6:15 پر اذان آئے گی، میں کوشش کروں گی کہ 10 تک مجلس کو مکمل کر لے جاؤں۔ تو پوچھا کہ مولا ولایت فاطمہ کے لیے کیا ضروری ہے اور کیسے پتہ چلے کہ ہم ولایت فاطمہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کامل ایمان ہو، جس کے 6 اسٹیپ امام علی نے بیان کیے ہیں، مولا نے کہا کہ کامل ایمان پانے کے لیے 6 منزل سے گزرنا ہے، 6 منزلیں ہیں اور وہ ہر منزل سے ہم اور آپ گزرتے ہیں۔ مولا نے کہا پہلا ہے دل، زبان، عقل، حسن، مال، ایمان۔ ہو گئے؟ دل کا کیا تعلق ہے، دل کا کیا کنیکشن ہے؟ جب اللہ نے جناب آدم کو روئے زمین پر بھیجا تو جناب آدم کے ساتھ اللہ نے 3 نورانی ہستی اور 3 سیاہ ہستی کو بھیجا۔ جو نورانی شکلیں تھیں جب وہ جناب آدم کے پاس آئیں تو جناب آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو پہلی نے کہا کہ میں جو ہوں وہ عقل ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ دماغ میں۔ بہت توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نے کہا میں عقل ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ دماغ میں۔ دوسری نورانی شخصیت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں، پردہ ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ آنکھوں میں رہتی ہوں۔ تیسری نورانی شخصیت سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں محبت ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ دل میں۔ ہم نے ابھی 6 اسٹیپ بتائے نا، بہت توجہ رکھیے گا۔ سیاہ جو شکلیں تھیں، اب جناب آدم اس جانب پلٹے اور پلٹ کر کے کہا انہوں نے اپنا تو انٹروڈکشن کرا دیا، تعارف کرا دیا، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو پہلے نے کہا کہ میں ہوں تکبر، غرور۔ کہاں رہتی ہو؟ عقل میں، دماغ میں۔ دماغ میں تو عقل رہتی ہے۔ اس سیاہ غرور اور تکبر نے کہا جب میں آ جاتی ہوں تو عقل چلی جاتی ہے۔ اب آپ کسی پر بھی غرور کر لیجیے، اولاد پر، مال پر، حسن پر، دولت پر، عزت پر، جہاں تکبر آیا عقل چلی جاتی ہے۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ہوں لالچ۔ کہاں رہتی ہو؟ آنکھوں میں۔ آنکھ میں تو حیا ہے، کہ جب میں آ جاتی ہوں تو حیا چلی جاتی ہے۔
لالچ کسی کا بھی ہو، دولت کا ہو، حسن کا ہو، کسی کا بھی لالچ ہو، اگر لالچ آ گیا تو حیات چلی جائے گی، انسان کیا کہلائے گا؟ لالچی کہلائے گا، بے حیا کہلائے گا۔ تیسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ہوں حسد۔ کہاں رہتی ہو؟ دل میں۔ دل میں تو محبت رہتی ہے، جب میں آ جاؤں نا تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کسی سے بھی ہو، ماں سے ہو، باپ سے ہو، بھائی سے ہو، بہن سے ہو، نند سے ہو، دیورانے سے ہو، جیٹھانی سے ہو، کسی سے بھی ہو جائے حسد، اگر حسد آ گئی تو محبت چلی گئی۔ اب آپ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھیے گا کس منزل پر ہے حسد بھی۔ یہاں برسوں کی مجلس، اگر کل کی مجلس آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی تو میں نے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کے درمیان بیان کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل رکھا ہے، اس دل میں چاہے آپ نور فاطمہ سجا دیجیے اور چاہے آپ اس حسد کو چکھا دے دیجیے، جہاں حسد داخل ہوا وہاں سے محبت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے نا، ہر انسان کہے گا کہ ہم حسد نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ وہ مخلص محبت نہیں دیکھنے والی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ذرہ برابر حسد نے جگہ بنا دی ہے۔ رشتوں میں دیکھ لیجیے، بھائی بہن ناراضگی، دیورانے جیٹھانے خطا، نند بھاوت، نند بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، بھابھی نند کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، دیورانے جیٹھانے میں اختلافات ہے، وجہ حسد کی ہے، یا تو دولت ہے یا علم ہے۔ نہیں عزیزو، اگر یقیناً ہمیں ولایت فاطمہ چاہیے تو ہمیں ان منزل سے گزرنا تو ہے، لیکن اپنے اندر نور کو رکھنا ہے تاکہ محبت سینے میں رہے، حیا آنکھوں میں رہے، اور عقل دماغ میں رہے، اور دل فاطمہ کے جانب جھکا رہے۔ اسی لیے کسی نے جو مولا کائنات سے پوچھا نا کہ یا علی اللہ نے آپ کو اتنا مرتبہ کیوں دیا، تو مولا کائنات نے کہا اس لیے کہ کیونکہ میرے سینے میں حسد کسی کے لیے نہیں تھا، اللہ نے میرے دل کو پسند کیا تو مجھے مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم اگر یقیناً شیعان یا حیدر کرار ہے تو ہمیں ہماری بیماری کا علاج خود کرنا ہے، یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا، آپ خود کریں گے۔ بس عزیزو، میں اپنی مجلس کو اختتام کر دیتے ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، اور میں کل بھی کہا تھا کہ ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، لیکن یہ چونکہ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم وقت کو روک کے رکھیں یا اپنی مجلس کو روک کر کے رکھیں۔ بہرحال جو ختم ہوتا ہے اس پر تعمیل بجا لائی جاتی ہے، اور ایام فاطمہ کی مجلس بھی تو یقیناً ہم اور آپ آنا، یہ کوئی معمولی مرتبہ یا معمولی شخصیت نہیں، بلانے والی شخصیت بھی امام زمانہ کی ہے۔ اور جانتی ہیں کہ اگر سیرت جناب سیدہ پڑھی جائے تو میں اتنی گارنٹی کے ساتھ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ رسول کی حیات میں 18 سال کی فاطمہ آپ کو اور نظر آئے گی، رسول کے بعد 90 دن کی فاطمہ آپ کو کچھ اور نظر آئے گی۔ وجہ جانتی ہیں رسول کے بعد کتنے ظلم فاطمہ پر ہوئے ہیں؟ جب زوار امام حسین جاتے ہیں نا تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ کربلا میں کسی مقام پر بھی کھڑے ہو کر کے سلام کریں، انہیں پتا ہے یہ مقام علی اکبر ہے، یہ مقام علی اصغر ہے، یہ مقام قاسم ہے، یہ مقام اولو محمد ہے، یہ مقام حضرت عباس ہے، لیکن یہی زوار حسین جب پلٹ کر کے مدینہ عمرہ اور حج کو جاتا ہے نا تو جانتی ہیں وصیت جناب زہرا کیا تھی؟ 40 قبر بنانا۔ یہ سزادار زوار اتنا مجبور، اتنا غریب وہاں ہو جاتا ہے کہ کبھی تو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے کہے گا السلام علیکم یا فاطمہ، کبھی مسجد نبی میں داخل ہوگا تو سوچے گا کہیں میری شہزادی یہاں تو دفن نہیں ہے، کبھی بھی میرے رسول کے پاس کھڑا ہو کر کے کہے گا السلام علیکم یا فاطمہ۔ فاطمہ زندگی میں اپنے بابا کے تو امین تھی، لیکن جب رسول دنیا سے گئے تو فاطمہ پر غربت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زمانے والوں نے وہ ظلم کیا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی تو مرثیہ پڑھتے ہوئے گئی اے بابا اتنے مصائب اٹھائے گئے کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ مثل بات ہو جاتے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداروں کبھی بھی روتے وقت یہ نہ سوچا کرے کہ ہمارا منہ کیسا بن رہا ہے، یہ سوچے کہ کہیں ہمارا وقت کا امام ہمارے پہلو میں بیٹھا
दादी का पुरसा लेने के लिए है। और आप जानती हैं छठे इमाम ने बयान किया है कि जब मेरा अज़ादार आवाज के साथ रोता है तो साथी में आले मोहम्मद खड़े हो जाते हैं, ऐ परवरदिगार ये मेरे अमल को जिंदा कर रहा है, हम इसके हक में दुआ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। आप जानते हैं जनाब ज़हरा अपने हक के लिए दरबार में गई है। आपने सुना है ना, और रसूल की बेटी दरबार में कितनी देर खड़ी थी। जब मैंने किताबों में पढ़ा तो रवायत कहती है जब फातिमा घर से गई थी तो सैयदा के बाल सिया थे, सैयदा की कमर खमीदा नहीं थी, दोनों बच्चों को लेकर दरबार पहुंची है। सलमान फारसी से कहती है सलमान इन जमाने वालों से कह दो जो कुर्सी पर बैठे हैं कि मैं रसूल की बेटी हूँ, मेरे बाबा ने मुझे इतना खड़ा नहीं रखा जितना इन लोगों ने रखा है। अगर मेरा मुकदमा चलाना है तो फौरन चला। अज़ादार जो तख्त पर बैठा था उसने कहा अगर पे तक तुम्हारा हक है तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे बाबा ने कोई तहरीर दी है? रसूल की बेटी ने जल्दी से तहरीर को निकाला जिस पर रसूल ने मोहर लगाया था, उसको जल्दी से सलमान के हाथ में दिया। सलमान ये मेरे बाबा की तहरीर है और इनसे कहना मैं सिद्दीक़ा, मैं सच्ची हूँ, फदक मेरा हक है। ज़माने वालों ने लिया तो तहरीर को, लेकिन रवायात कहती है कि अंदर से आवाज आई फातिमा से कहो कोई गवाह है, तो जल्दी से दोनों बच्चों को आगे कर दिया और कहा कि ये मेरे वो बेटे हैं जिसके लिए मेरे बाबा ने कहा है कि ये सैयद सरदार जवानान जन्नत है। देखो मेरे बच्चे मेरे गवाह है, ये कह के गवाही को ठुकराया गया। ये अपने तहरीर के बहत्तर टुकड़े हुए सैयदा के सामने फेंका गया। हाय रसूल की बेटी एक एक तहरीर को उठाती रही और इमाम हुसैन को बड़ी गुर्बत से देखती रही। इमाम हुसैन ने माँ को देखा, मेरी अम्मा तहरीर उठा के मुझे देख रही है। इमाम हुसैन ने तड़प के पूछा अम्मा तहरीर आप उठा रही है, गुर्बत से मुझे देख रही है अम्मा क्यों? अम्मा ने कहा है बेटा आज मैं दरबार में अपने बाबा की फटी हुई तहरीर भी नहीं हूँ, कल करबला के मैदान में तो कासिम के टुकड़ा को उठाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। बस दो चार जुमले मसाइल के और सुन लीजिए बस आपकी जहमत तमाम। बीवी ने तहरीर उठाया और अब चली है तो रवायत कहती है अब रसूल की बेटी झुक के चली और घर में दाखिल हुई तो बेटियां परेशान है, माँ अभी तक नहीं आई है। ज़ैनब ने देखा कोई ज़ईफ़ा है जिसकी कमर झुकी हुई है, घर में दाखिल हुई और हुजरे सैयदा के जानिब रवाना हुई। बीवी ने पलट के पूछा ए ज़ईफ़ा, अरे मेरी माँ के हुजरे के जानिब क्यों जा रही हो? ज़ईफ़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुलसूम आगे बढ़ी, ए ज़ईफ़ा अरे ये मेरी माँ का हुजरा है, ये मेरी माँ का हुजरा है। ज़ईफ़ा आप हुजरे के जाने में नहीं जा सकती। बीवी ने अब जो चेहरे से नकाब को पलटाना तो हुसैन को सीने से लगाया और कहा ए हुसैन ये सवाल कुलसूम ने पूछा तो ठीक है, ए हुसैन ये सवाल हसन पूछ लेता तो ठीक है। ऐसा ना मैं दरबार गई थी लेकिन ये शहर मेरा है, मैं दरबार गई थी लेकिन मेरे सर पे चादर थी, मैं दरबार गई तो मेरे बाबा के सहाबियों का मजमा। ऐसा ना अरे जब तू दरबार जाएगी बेमकना हो चादर, दरबार में शराबियों का मजमा, पानी की महल कह के मुखातिब किया जाएगा। ये ज़ैनब है ए मेरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।